السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عمرو بن سعید عن انس قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فصل۔ حضرت عمرو بن سعید تابعی سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بال بچوں پر رحم کرنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی میرے علم کے مطابق حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل و عیال پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے تھے۔ اس کی اب ایک نظیر اور مثال بھی پیش کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کان ابراہیم ابنہ مسترضعا فی عوالی المدینہ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ۔ مسترضعاً بھی ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں مسترضعاً بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے کہ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یہ شیر خارگی کا زمانہ پورا کر رہے تھے اور اپنی رضائی ماں کے پاس دودھ پی رہے تھے۔ تو کان ابراہیم ابنہ مسترضعا فی عوالی المدینہ، سرکار کے نور نظر ابراہیم عوالی مدینہ میں شیر خارگی فرما رہے تھے۔ عوالی یہ عالیہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ بستیاں اور وہ آبادیاں ہیں جو مدینہ منورہ سے بلندی کی جانب واقع تھی، مثلا مسجد قباء یا بنو قریظہ کا جو علاقہ ہے وہ عوالی میں آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم یعنی سرکار کے صاحبزادے ابراہیم عوالی مدینہ میں اپنی رضاعت مکمل فرما رہے تھے۔ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، تو سرکار ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ہم سرکار کے ساتھ ہوتے تھے۔ وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَأَنَّهُ لَيُدَّخَنُ، سرکار گھر کے اندر تشریف لے جاتے اور وہ گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ کیوں بھرا ہوا ہوتا تھا؟ تو آگے فرماتے ہیں، جس سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ ذِئْرُهُ قَيْنًا، الذِّئْرُ کا معنی ہوتا ہے رضائی ماں، یعنی وہ عورت جو کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے اسے ذئر کہتے ہیں۔ یوں ہی اس کے شوہر کو بھی، یعنی جو رضائی باپ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی الذئر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد رضائی باپ ہے، یعنی وَكَانَ ذِئْرُهُ قَيْنًا، اور حضرت ابراہیم کے رضائی والد یہ قین تھے، یعنی لوہار تھے۔ ان کا لقب یا ان کی کنیت ابو یوسف تھی اور اسی سے مشہور تھے، اور ان کا نام برا ابن اوس انصاری تھا۔ تو وہ لوہا پیٹنے، گرم کرنے اور اس سے کوئی ہتھیار بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے گھر میں دھواں بھرا رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود سرکار گھر کے اندر تشریف لے جاتے
فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، سرکار اپنے نور نظر کو اٹھاتے، انہیں بوسہ دیتے، ثم یرجع، پھر واپس تشریف لاتے۔ یعنی سرکار کی اپنے بیٹے سے محبت تھی کہ آپ چل کر کے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور اس گھر کے اندر داخل ہوتے، انہیں گود میں اٹھاتے، انہیں بوسہ دیتے، پیار کرتے، پھر اس کے بعد واپس تشریف لاتے۔ قال عمرو فلما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم ابنی وانہ مات فی الثدی۔ حضرت عمرو بن سعید نے فرمایا کہ جب ابراہیم کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ابراہیم میرا بیٹا ہے اور اسے مدت رضاعت میں موت آ گئی اور اس کے لیے دو دودھ پلانے والیاں ہوں گی، تو کم ملانے یا ایک روایت میں تک ملانے رضاعہ فی الجنت، جو جنت کے اندر اس کی رضاعت کو پورا کریں گی۔ یعنی دنیا میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی تھی، اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے دو دودھ پلانے والیاں ہوں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کے فوراً بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں ان کی بھی کرامت ہے اور ان کے والد کی بھی کرامت کا اظہار ہے۔ وعن علی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر، اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی جسے کہا جاتا تھا یا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا فلان حبر، یعنی فلاں یہود کا بڑا عالم ہے۔ کان لہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یہودی عالم کے کچھ دنانیر باقی تھے۔ فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان دنانیر کا تقاضا کیا۔ فقال لہو، تو سرکار نے اس سے ارشاد فرمایا یا یہودیو ما عندی ما اوتیکا، اے یہودی میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو میں تجھے عطا کر سکوں، تجھے دے سکوں۔ قال فإنی لا افارقک یا محمد، اس یہودی نے کہا اے محمد میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، حتی تؤتینی، یہاں تک کہ آپ مجھے میرے دنانیر لوٹا دیں، دے دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اجلس معک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسی بات ہے تب میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اذن اجلس معک، یعنی جب تم مجھے نہیں جانے دو گے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ فجلس معہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الآخرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آخرہ کا مطلب کیا ہے، اسے ہمارا عشاء کہتے ہیں، اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ والغداۃ ای الفجر، یعنی آپ ٹھہر گئے تھے اور آپ نے وہیں 5 وقت کی نمازیں ادا فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے یہودی نے اس طرح کی بات کہی تھی، اس کے بعد ہی سے آپ وہاں ٹھہر گئے
یہاں تک کہ اگلے روز آپ نے فجر کی نماز ادا فرما دی۔ ادھر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس یہودی کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، یعنی مارنے یا مدینہ سے باہر نکالنے کی دھمکیاں بھی دی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَدَّدُونَهُ وَيَتَبَعَّدُونَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس یہودی کو مارنے اور شہر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے۔ فَفَطِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تاڑ لیا، اسے سمجھ لیا جو صحابہ کرام اس یہودی کے ساتھ سلوک کر رہے تھے۔ یعنی وہ صحابہ کھل کر کے سرکار کے سامنے اس یہودی کو تو نہیں ڈانٹ رہے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی موقع ملتا اسے ڈراتے اور دھمکاتے تھے کہ تم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رکھا۔ تو سرکار کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے اصحاب کو اس سے منع کیا، تو اصحاب نے عرض کیا فقالوا یا رسول اللہ یہودی یحدثک، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایک یہودی آپ کو روک رہا ہے، کہیں جانے نہیں دے رہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ، میرے رب نے مجھے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میں معاہد یعنی ذمہ اور مستامن اور اس کے علاوہ کسی پر ظلم کروں۔ وہ اللہ رب العزت نے مجھے مطلقاً ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نہ تو میں کسی معاہد یعنی ذمی اور مستامن پر ظلم کرتا ہوں اور نہ ان کے علاوہ کسی اور شخص پر ظلم کرتا ہوں۔ فلما ترحل النہار، تو جب دن اونچا ہو گیا، قال الیہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، جب آفتاب تھوڑا اونچا ہوا تو یہودی نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق، اس کردار کی وجہ سے اس یہودی عالم نے اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا وَشَطْرُ مالی فی سبیل اللہ، اور میرا آدھا مال اللہ کی راہ میں ہے، یعنی میں نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، اب آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت، اب یہودی نے سب کیوں کیا تھا اسے بیان کیا، جس نے اب اسلام قبول کر لیا ہے بیان کیا۔ اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک، سنیں بخدا میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ صرف اسی لیے کیا لانظر الی نعتک فی التوراۃ، تاکہ میں آپ کی اس صفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جو توریت میں موجود ہے، توریت میں مذکور ہے۔ توریت میں کیا موجود و مذکور ہے؟ وہ یہ ہے محمد ابن عبداللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، مولدہ بمکہ، ان کی جائے ولادت مکہ ہے، ومہاجرہ بطیبہ، اور ان کی ہجرت گاہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، وملکہ بالشام، اور ان کی حکومت، ان کی سلطنت شام میں ہے، لیسا بفظ ولا غلیظ، وہ بد زبان نہیں ہے اور نہ ہی سخت دل ہے۔
ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ ہی وہ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہیں، ولا متزین بالفحش، فحش کہتے ہیں بری حیت کو، اور نہ ہی وہ بری حیت سے متصف ہیں، ولا قول الخنا، اور نہ ہی وہ بری بات سے متصف، یعنی نہ تو بری حیت اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی بری بات کرتے ہیں، نہ ہی لغو یعنی چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہذا مالی فحکم فیہ بما اراک اللہ، اور یہ میرا مال ہے، جو آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا مال ہے، فحکم فیہ بما اراک اللہ، تو آپ اس مال میں حکم فرمائیں اس کے موافق جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، جو اللہ نے آپ کو بتایا اور دکھایا ہے۔ وکان الیہودی کثیر المال، اور وہ یہودی عالم بڑا مالدار تھا۔ اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ اس سے آپ غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر منکسر المزاج، متواضع اور رحم دل تھے، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ظلم برداشت کرتے تھے، ورنہ آپ کے اصحاب کی موجودگی میں ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا تو آپ نے یہودی کو اس کی قید سے چھوٹنے کے لیے طلب نہیں کیا، بلکہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے اصحاب اس یہودی کو دھمکی دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب کو منع بھی فرمایا۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاۃ، اور حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے تھے اور لغو کم کرتے تھے۔ یہ کبھی کبھی قلہ یہ عدم کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں بھی وہ عدم کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے تھے اور لغو اور نامناسب بات یا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور نماز لمبی پڑھتے تھے، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ مختصر کرتے تھے، خطبہ مختصر دیا کرتے تھے، وَلَا يَأْنَفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، ارملہ کہتے ہیں بیوہ عورت کو، اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، اور بیوہ اور مسکین کے ساتھ پیدل چلنے کو آپ ناپسند نہیں فرماتے تھے۔ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، تو آپ بیوہ اور مسکین کی ضرورت پوری کرتے، اور ان کے ساتھ پیدل جانا ہوتا تو آپ تشریف لے جاتے اور ان کی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے۔ رواہ النسائی والدارمی، اسے امام نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن علی ان ابا جہل قال، اور حضرت علی سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، کس سے؟ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کہا؟ انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ صادق ہیں، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، لیکن ہم جھٹلاتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ لائے ہیں، یعنی جو مذہب، جو دین یا جو کتاب آپ لائے ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرکین کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یقیناً وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں
لیکن وہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کفار و مشرکین ان کا انکار کرتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لو شئت لسارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں یا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تو اس کی وضاحت کر دی، جاءنی ملکن، میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ کیسا تھا؟ لیکن وَعَنَّا حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، اور یقیناً اس فرشتے کی کمر کعبہ کے برابر تھی، یعنی وہ فرشتہ اتنا لمبا تھا کہ وہ اس کی کمر یہ کعبہ کے برابر تھی، تو اوپر کا حصہ اور بلند و بالا تھا۔ فقال ان ربک یقرأ علیک السلام، اس فرشتے نے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے، ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا ملکا، اگر آپ چاہیں تو نبی ہوں بندگی کرنے والے، اور اگر چاہیں تو آپ نبی ہوں شہنشاہ۔ عبدن کا مطلب کیا؟ کہ عبد، یعنی آپ ایسے نبی ہوں جو نبی عبد کی طرح سے رہے، یعنی وہ وصف نبوت اور وصف عبودیت دونوں کا جامع ہو، اور اگر آپ چاہیں تو ایسے نبی ہوں کہ جو وصف نبوت اور وصف سلطنت حکومت، یعنی وصف بادشاہی کے وصف سے وہ کیا متصف دونوں کا جامع ہو۔ تو فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرَائِیلَ علیہ السلام، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب نظر کی، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، میری جانب اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں، یعنی آپ یہ نبی عبد ہونے کو ترجیح دیں، اسے اختیار کریں۔ وفی روایت ابن عباس، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جبرائیل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے، کل مستشیر لہو، جیسے کہ آپ ان سے مشورہ طلب کر رہے ہوں۔ فاشارہ جبرائیل بیدہ ان تواضع، تو حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بتایا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ فقلت نبیا عبدا، تو میں نے کہا کہ میں نبی عبد ہونا پسند کرتا ہوں، اختیار کرتا ہوں۔ قالت وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ویقول، اور فرماتے تھے، آکلو کما یاکل العبد، میں اسی طرح سے کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، واجلس کما یجلس العبد، اور میں اسی طرح سے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ یہ باب مکمل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے متعلق احادیث اس کتاب میں اختتام کو پہنچی۔ اب آگے باب المبعث و بدء الوحی انشاءاللہ کل شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔